بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نمازی عورت۔ حضرت امام حسین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جنت زیادہ عزیز ہے یا نماز، اور سوال کو 2-3 بار دہرایا، پھر پوچھا کہ آپ کو جنت زیادہ عزیز ہے یا نماز۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نماز زیادہ عزیز ہے، کیونکہ نماز اللہ کی رضا ہے اور جنت میری رضا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی مولا علی سے کسی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اپنی نماز کو ایسے پڑھو کہ شاید یہ آپ کی آخری نماز ہو، جو اذان سن رہے ہو شاید یہ آپ کے کانوں میں دوبارہ نہ پڑے۔ اس طرح اپنے اوپر نماز کو قائم کر لو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے بیچ میں جو فرق کرتی ہے چیز، وہ نماز ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک عورت کو جب اللہ کے حضور پیش کیا گیا، اسے سوال کیا گیا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر بہت سخت تھا، کوئی بھی چیز وقت پہ نہ ہو تو وہ لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، ڈانٹتا تھا۔ تو آپ نے کہا، فرشتوں سے حکم دیا کہ حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو لایا جائے۔ جب حضرت آسیہ آئی تو کہا دیکھو کیا تمہارا شوہر اس حضرت آسیہ کی جو آسیہ کا شوہر تھا فرعون، اس سے زیادہ سخت تھا۔ نماز کے بارے میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلتا۔ ایک نیا جوڑا شادی کے بعد اکثر دیکھتا کہ اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ شوہر جب دیکھتا کہ اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، شوہر کیونکہ نمازی تھا اور اس کی بیوی بے نمازی تھی، شوہر اسے کہتا، سمجھاتا، اللہ کی بندی نماز پڑھا کرو۔ وہ کہتی اچھا ہاں پڑھ لوں گی، کل پڑھ لوں گی، آج میرے یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے، درد کر رہا ہے، کام ہے، کپڑے گندے ہیں، 100 بہانے بناتی۔ ایک دن صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے لیے شوہر اٹھا، اس نے دیکھا بیوی سو رہی ہے، اسے اٹھا کر اٹھو بیگم نماز پڑھ لو فجر کی۔ بیگم نے کہا اچھا میں آپ پڑھ لیں، میں اٹھتی ہوں، اور کروٹ بدل کے پھر سو گئی۔ شوہر نے فجر کی نماز ادا کی، آ کے دیکھا بیگم سو رہی ہے، پھر اٹھایا، نہیں اٹھی۔ شوہر آگے قرآن پاک پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کی، دیکھا بیگم سو رہی ہے۔ وہ کچن میں آیا، کچھ چائے پانی ناشتہ بنانے لگا اپنے لیے، اتنے میں بیگم آ گئی، کہتی آپ مجھ کو اٹھا دیتے میں آ جاتی۔ دیکھیں اب اس نے ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا شوہر نے، اور دوپہر کے لنچ بنا کے دے دیا، لنچ باکس میں لنچ ڈال کے دے دیا، شوہر چلا گیا۔ لیکن شوہر نے آج جاتے وقت خدا حافظ اللہ حافظ کچھ نہیں کہا۔ بیگم پریشان کہ لگتا ہے میں نے ناشتہ نہیں بنا کے دی اس لیے ناراض گیا ہے، چلو منانے کے لیے اس کو فون کرتی ہوں آفس میں فون کیا شوہر کو، اس نے نہیں اٹھایا، پھر کیا نہیں اٹھایا، بیگم پریشان، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ذہن میں الٹے خیال تو آتے ہیں۔ کوئی 4-5-6 بار فون کیا اس کو، شوہر نے ایک بار بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ شام کو جب شوہر آیا گھر پر تو بیگم اس پہ چڑھ دوڑی، آپ کو میری فکر نہیں ہے، میں اتنی پریشان تھی، اللہ کا شکر آپ خیریت سے آ گئے، آپ کو کیا ہوا تھا، فون کیوں اٹھا رہے تھے؟ شوہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر پوچھتی ہے میں نے آپ کو فون کیا کیوں اٹھا رہے تھے، میں اتنی پریشان تھی۔ شوہر نے پھر جواب نہ دیا۔ پھر وہ لڑنا شروع ہو گئی، ٹھیک ٹھاک سے لڑ رہی ہے کہ آپ اٹھا کے فون پہ اتنا کہتے میں بیزی ہوں۔ شوہر نے یہی کہا میں بزی تھا۔ شوہر نے جب کہا میں بزی تھا تو بیگم کہتی ہے تو یہی بات آپ فون پہ کہتے، میں پریشان تو نہ ہوتی، میں اتنی بار فون ملایا آپ نے ایک بار بھی بات نہ کی۔ وہ کہتا ہے تم کو میں نے فون نہیں ملایا، میں نے بات نہیں کی تو تم کتنی پریشان ہو گئی؟ وہ رب تم کو 5 بار بلاتا ہے نماز کے لیے، تم نے ذرا خیال نہیں آتا کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے کسی سے نا تو رزق نہیں چھینتا، اس کے اوپر سورج کی شعائیں نہیں چھین لیتا، یا اس کے اوپر جو بارش گرتی ہے یہ نہیں کہ اس کے اوپر نہیں ہوتی، سب کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کیا چھینتا ہے؟ اس کا نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو بیگم تم نماز پڑھا کرو، میرا اور تمہارا جو آخرت کا جو مین جو ہے نا وہ نماز ہے۔ ہم دونوں میں جو فرق کرتا ہے نا اسلام میں اور کفر میں، وہی اصل مسلمان ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنا کچھ کہا گیا نماز کے بارے میں، آؤ نماز پڑھا کرو۔ بیگم کو
شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، وہ اس کے بعد پکی سچی نمازی بن گئی۔ تو آپ بھی وعدہ کریں اپنے آپ سے، ہم سے یا کسی اور سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، کیوں اپنی قبر میں آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پکا سچا نمازی بنائے اور آپ کو بھی پکا سچا نمازی بنائے۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگے تو لائک شیئر بھی کر دیا کریں۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔